الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواہ مسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر اور گناہ کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے فبلسانہ، تو زبان سے روکے، فإن لم يستطع، اگر زبان سے روکنے کی بھی قدرت نہیں ہے فبقلبہ، تو دل سے اس کو برا جانے، وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور مرتبہ ہے، سب سے کمزور مقام ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ذکر کی جس میں منکر کاموں کے مراتب بیان کیے گئے کہ منکر کاموں کو کیسے روکا جائے، اس کے مراتب بیان کیے گئے، اور یہ ایک حدیث جامع حدیث ہے، جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی الفاظ کم ہیں، معنی بہت زیادہ ہے، اور یہ ایک حدیث ایسی ہے جو دین سے ایک عظیم تعلق رکھتا ہے، ایک اہم تعلق ہے دین سے، اس لیے کہ دین کے جہاں بہت سارے حصے ہیں، بہت سارے جوانب ہیں، اس میں سے ایک جانب، ایک حصہ منکرات سے روکنے کا ہے، برائی سے روکنے کا ہے، کہ آدمی اگر برائی دیکھے تو اسے روکے۔ اب اسے کس طرح روکے؟ تو حدیث میں 3 مراتب بیان کیے گئے۔ پہلا یہ ہے کہ ہاتھ سے روکے، دوسرا ہے کہ زبان سے روکے، تیسرا یہ ہے کہ دل میں برا جانے۔ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ زبان سے روکے، تو یہ انکار منکر، یعنی منکر چیزوں سے روکنا، یہ امت کی خیریت پر دلالت کرتا ہے، یعنی جو ہم امت محمدیہ ہیں اس کو ایک خیر امت قرار دیا گیا، خیریت کا مقام دیا گیا، اسے بہتر امت قرار دیا گیا، اس بات پر کہ یہ بھلائی کا حکم دیتی ہے اور منکرات سے روکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جائے گی کہ لوگ ایسے ہیں کہ لوگوں کو اچھی چیزوں کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، بھلائی کی دعوت دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ وہ ماحول، وہ معاشرہ، وہ شہر، وہ قریہ، وہ گاؤں کے اندر خیر باقی ہے، وہاں بھلائی باقی ہے۔ اگر آپ کسی معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، کسی ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اسے اچھائی کی طرف بلانے والا نہیں، اسے کوئی برائی سے روکنے والا نہیں، تو سمجھیے وہاں بھلائی ختم ہو رہی ہے، بھلائی ناپائیدار ہے، ختم ہو رہی ہے، آخری سسکیاں لے رہی ہے۔ اگر آپ کے معاشرے میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو آپ کی خیر کی جانب رہنمائی کر رہا ہے، آپ کو برائی سے روک رہا ہے، تو آپ کے اندر خیر باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو، لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، کس لیے؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتی ہو اور منکرات سے، غلط چیزوں سے روکتی ہو۔ تو لہذا ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی خیر میں مضمر ہے، اسی خیر میں باقی ہے، کہ جب تک یہ چیز باقی رہے گی کہ آپ کی اصلاح کے لیے لوگ کوشاں رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، آپ کی بھلائی کے بارے میں لوگ فکر مند رہیں گے، تو سمجھیے کہ آپ کے دنیا اور آخرت کے لوگ سعادت کے خواہش مند ہیں، اور اس سے معاشرہ بھی بہتر رہے گا، معاشرے سے شرور، پریشانیاں، فتنے دور ہوتے رہیں گے، جب تک کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر باقی رہے گا۔
اور حدیث میں لفظ ہے من رآ منکم منکرا، کہ تم میں سے جو شخص بھی منکر کو دیکھے. تو یہاں لفظ آیا ہے رآ، دیکھنا. تو دیکھنا یہ ہے، اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا، اور دوسرا کہ وہ چیز منکر ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا کہ اس نے منکر کام کیا ہے. ایک تو آنکھوں سے دیکھنا، یا آپ کے پاس کوئی یقینی خبر آئی ہو، یقینی خبر آئی ہو، یا آپ نے کانوں سے سنا ہو یقینی طور پہ کہ یہ منکر کر رہا ہے، یہ منکر کام ہے. تو یہاں من رآ منکم منکرن، جو منکر کو دیکھے، تو آنکھ سے دیکھے یا اپنی کان سے سنے یا یقینی خبر ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس برائی کو روکے. اور ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ منکر کو آدمی جان بھی لے کہ حقیقت میں یہ منکر ہے کہ بھی نہیں، یہ گناہ کا کام ہے کہ بھی نہیں. بہت سارے لوگ جو چیز جائز ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ منکر کام ہے، غلط کام ہے. تو نہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ منکر کو آپ کو جاننا بھی ہے کہ یہ شریعت میں چیز ناپسندیدہ ہے یا غلط ہے یا حرام ہے یا جو بھی ہے، اس کے بارے میں آپ کو علم بھی ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو منکر کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے آپ کو. تب ایسی صورت میں اس کو روکنا ہے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے. تو ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل سلطان ہے، جو حاکم ہے، جو ذمہ دار ہے، اس کے لیے ہاتھ سے روکنا ہے. ہر جگہ ہاتھ سے روکنا نہیں ہے کہ ہم چاہیں کہیں بھی ہاتھ چلا دیں، کوئی غلط کر رہا ہے اس پہ ہاتھ چھوڑ دیں، یا کسی کے پاس کوئی غلط چیز ہے اس کو لے کے توڑ دیں. تو ہر ایک کی ذمہ داری ہاتھ سے روکنے کی نہیں ہے. جو ذمہ دار ہے، جو حاکم ہے، یا جو حاکم کے ماتحت ہے، جس کی ذمہ داری دی گئی ہے، جیسے سردار ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے ماتحت ذمہ دار ہوتے ہیں. جیسے شرطا ہوتی ہے، پولیسیں ہوتی ہیں، وہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں جو ذمہ داری دی جاتی ہے. تو ان کی وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے. ہر کوئی اپنے ہاتھ سے روکنے کے قانون کو ہاتھ میں نہ لے، ہر کوئی قانون کو ہاتھ میں نہ لے. تو برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے. اسی طرح وہ آدمی جس کا وہ ذمہ دار ہے، جیسے ایک والد ہے اپنے گھر میں، وہ ذمہ دار ہے، تو وہاں کوئی چیز دیکھتا ہے منکر چیز جسے ہاتھ سے روکا جا سکتا ہے، کوئی آلت لہو دیکھتا ہے، کوئی ایسے گانے بجانے کے آلات گھر میں ہیں، گھر کا باپ ہے، ذمہ دار ہے، دیکھا کہ لڑکا ایسا کر کے لایا ہے، وہ اس کو یہ مکمل ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کو توڑ کے پھینک دے. لیکن اگر کوئی آدمی، کسی عام آدمی کے پاس کوئی چیز ہے، برائی میں ملوث ہے، وہ گانا بجانے میں یا کسی بھی چیز میں، منکر چیز میں ملوث ہے، اور منکر کی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، تو ہم جا کر اس سے کریں گے، تو ایسی صورت میں برائی ختم ہونے کے بجائے فتنے رونما ہوں گے، فتنے اور فساد رونما ہوں گے. حالات بگڑ جائیں گے بننے کے بجائے، حالات اچھے ہونے کے بجائے حالات خراب ہو جائیں گے. لہذا جو شریعت کا قاعدہ ہے، شریعت کا جو قاعدہ ہے جلب المصالح اور درء المفاسد، کہ اگر ہم کسی برائی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے سبب کوئی فتنہ پرور ہو رہا ہے، تو شریعت ہمیشہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کسی چیز کی وجہ سے، آپ کے کرنے کی وجہ سے اگر کوئی نقصان پیدا ہو رہا ہے، کوئی فساد پیدا ہو رہا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ تھوڑا رک جائیں، نقصان پیدا نہیں کرنا ہے، نقصان کو ختم کرنا ہے. اگر آپ کے کسی کام کی وجہ سے مزید فتنہ پیدا ہو رہا ہے، تو آج شریعت نے وہاں حکم دیا ہے کہ مصلحتوں کا خیال کیا جائے، تاکہ کسی اچھائی کے کام شروع کرنے جائیں اور اس کے سبب بڑا فتنہ پیدا ہو جائے. تو یہاں تو شریعت قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ آج کے زمانے میں بہت سارے معاملات میں بھی دیکھ سکتے ہیں. حکومتی معاملات، ملکوں کے معاملات، بہت ساری جگہوں پہ ظلم ہوتا ہے، ظالم حکومتیں ہوتی ہیں، لوگ کہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے، یہ غلط لوگ حکمرانی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ختم کیا جائے. اور قانون ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ان کے پاس طاقت و قوت ہوتی ہے،
آپ کے پاس وہ اسباب موجود نہیں ہوتے ہیں اور آپ جاتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے، اور اس کے سبب بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے مثالیں دیکھی ہوں گی، سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے، ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، گھروں کے بستیاں کی بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ حکمت سے کام نہ کرنے کی وجہ سے۔ ظالم مضبوط ہے، اس کے پاس اسلحہ اور اسباب موجود ہیں، آپ خالی ہاتھ ہیں، آپ پٹاخے بھیجتے ہیں، اس کے سب وہاں سے بم بھیجے جاتے ہیں۔ شریعت حکمت کا تقاضا کرتی ہے، مصلحتوں کا خیال کرتی ہے۔ اگر آپ برائی کو نہیں روک سکتے، صبر سے کام لیں۔ مراتب رکھے ہیں، تینوں مراتب ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تو اس کا مطلب ایمان آپ کا ختم ہو گیا، نہیں۔ کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، نہیں روکنے کی طاقت زبان سے روکو، اگر اس کی طاقت نہیں ہے دل میں برا جانو۔ اور اللہ کے رسول اور کہا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے، یعنی ایمان میں تینوں چیزیں داخل ہیں، ہاتھ سے روکنا بھی، زبان سے روکنا بھی، اور دل میں برا جاننا بھی، یہ بھی ایمان ہے لیکن کمزور درجہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر دوسرے الفاظ کے ساتھ کہ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، کہ آدمی ہاتھ سے اگر کوئی جہاد کرتا ہے، روکتا ہے کسی برائی کو، فہو مؤمن، وہ ایمان والا ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، زبان سے روکنے والا بھی مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ، برائی زبان دل سے بھی برا جان رہا ہے اور روک رہا ہے دل سے، فہو مؤمن، وہ بھی ایمان والا ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، لیکن اگر کوئی برائی کو، غلط چیز کو دیکھ کے اس کے دل میں اس کی کھٹک بھی نہیں پیدا ہوتی ہے، اس کی کراہیت بھی دل میں پیدا نہیں ہوتی ہے، تو کہا لیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد جو برائی کو برائی نہ سمجھے، برائی کا احساس دل میں پیدا ہی نہ ہو، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ تو لہذا شریعت نے جلب المصالح اور درء المفاسد، یعنی مصلحتوں کا خیال کرنا، کہ کسی اچھائی کرنے جائے اور اس سے بڑا نقصان ہو تو آدمی اس چیز میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس لیے کہ شریعت میں ہے کہ اگر آپ کے اندر ہاتھ سے منکر روکنے کی طاقت ہے تو آپ روکیں گے، اگر آپ کے ہاتھ سے منکر روکنے سے بڑا شر پیدا ہوتا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس منکر کو روکا جائے۔ اس لیے کہ آپ منکر روکنے جائیں، ایک گناہ کو روکنے جائیں، غلط چیز کو روکنے جائیں، 10 غلطیاں ہونے لگے، ایک آدمی کے ساتھ برائی ہو رہی 10 کے ساتھ ہو، تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں، وہ آپ پر جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے برائی کرنے پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ برائی تو ختم ہو جائے گی لیکن دوسری برائی اسی کے برابر آ جائے گی، تو ایسی صورت میں واجب نہیں ہے۔ آپ کے لیے واجب یہ جب آپ کے اندر مکمل طور پہ قدرت ہے کہ برائی کا خاتمہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، برائی کم ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں آپ پر یہ چیز واجب ہے کہ آپ برائی کو ہاتھ سے روکیں۔ اسی طرح دوسری چیز مرتبہ بیان کیا گیا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کہ اگر برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیں گے۔ اور ہاتھ کے سلسلے میں نے واضح کر دیا کہ اہل سلطہ کے لیے ہے، جو ذمہ دار ہیں، حاکم ہیں، ہاتھ کا استعمال برائی کو روکنے کے لیے کوئی نہیں کرے گا۔ آپ اپنے گھر میں ذمہ دار ہیں، آپ گھر کے مسئول ہیں، وہاں روکیں گے، دوسرے کے گھروں کے آپ مسئول نہیں ہیں، دوسروں کے بچوں کے ذمہ دار نہیں ہاتھ سے روکنے کے۔ اگر آپ کے انڈر میں، جیسے آپ اسکول کے یا ہاسٹل کے ذمہ دار ہیں، آپ کے انڈر میں رکھا گیا ہے، آپ ایسی صورت میں ذمہ دار ہیں تو اس کی کچھ حدیں ہیں، تو اس قاعدے اور قانون کے لحاظ سے ہاتھ کا استعمال کیا جائے گا۔ اور کہا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے۔ اور زبان سے روکنا یہ ہے کہ آدمی تقریر کے ذریعے روکے، زبان سے کہے، یا آج کے زمانے میں صحافت ہے، قلم کا استعمال، آدمی سوشل میڈیا پہ لکھ کر آواز اٹھائے، تو وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے کہ کیا وہاں آواز اٹھانا، زبان سے کہنا، کیا یہ مناسب ہے، کیا اس سے برائی کا خاتمہ ہے، یہ تب آواز اٹھائی جائے گی۔ اور شروع میں جو لفظ حدیث کا ہے من رعا منکم منکرا، کہ جب منکر دیکھے، یعنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا، یقینی خبر ہو، اسی طرح اس کے پاس یقینی خبر پہنچی ہو، یہ نہیں کہ افواہ پھیلی ہوئی ہے، آدمی اپنے صحافت دکھانے لگا، سوشل میڈیا پہ کمنٹس کرنے لگا، اپنے بیانات درج کرنے لگا،
اپنے چینل کو گرو کرنے کے لیے الٹی سیدھی خبریں چلانے لگا، اس کے خلاف کہا کہ منکر کو روکا جائے، آپ کو حقیقت کا علم ہی نہیں ہے اور آواز اٹھانے لگے، تو من رعا منکم، یقینی خبر ہو، آنکھ سے دیکھا ہو یا یقینی کانوں سے سنا ہو یا باوثوق ذرائع سے خبر ملی ہو، تبھی اس کے خلاف آدمی زبان کھولے، قلم چلائے۔ اور آگے تیسری چیز بتائی، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کے بعد، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، دل میں برا جانے۔ اور دل میں برا جاننے کا کیا مطلب ہے؟ برا جاننے کا منکر ہے مطلب یہ ہے کہ دل میں وہ اس منکر کام کی، اس گناہ والے کام کی کراہیت ہو کہ یہ بات چیز غلط ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے بغض بھی ہو، وہ چیز ناپسندیدہ ہو کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، اور اس سے نفرت بھی دل میں ہو۔ اور ایک چیز یہ ہو اس کے دل میں کہ یہ معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز کی تمنا اور خواہش ہو اس کے دل میں کہ یہ ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط کام نہیں ہونے چاہیے۔ اگر روک نہیں سکتا ہے تو دل میں برا جاننے کا مطلب یہ کیا ہے کہ اس سے اس گناہ کو ناپسند کرتا ہو، اس منکر چیز کو ناپسند کرتا ہو، اس سے بغض ہو اس کو، اور اس کے دل میں یہ تمنا اور خواہش ہو کہ معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہمارا محلہ، ہمارا شہر اس برائی سے پاک ہو۔ تو دل میں برا جاننے کا یہ مطلب ہے، اور تمنا کرے اور کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں، تو دل میں برا جاننے کا یہی مطلب ہے۔ اور اگر کسی کو برائی دیکھ کے بھی دل پر جوں نہیں رینگتا، اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ برائی ہو رہی ہے، بھائی یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، دل میں بھی برائی نہیں جان رہا ہے، ایسے ہی گزر جا رہا ہے برائی دیکھ کے، دل میں احساس تک بھی نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان اس کے دلوں سے نکل چکا ہے۔ یہ سب سے اضعف الایمان، سب سے کمزور ترین ایمان ہے، سب سے نچلا درجہ ہے ایمان کا۔ تو لہذا جو امت محمدیہ کو خیر امت قرار دیا کہ وہ بھلائی کا حکم دے، منکرات سے روکے۔ کچھ بھائیوں کا مشغلہ یہ ہے کہ لوگوں کو بس اچھائیاں بتاؤ، نیکی کے کام بتاؤ، یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، اچھائیاں، برائی دیکھ کے روکتے نہیں ہیں۔ اچھائی کی تعلیم تو دیتے ہیں، بھلائی کا حکم تو دیتے ہیں، لیکن منکرات سے نہیں روکتے۔ کیوں؟ برا مان جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، کیا سمجھیں گے، اس قسم کی دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ نہیں، اسلام نے ہمیں جہاں خیریت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، خیر امت قرار دیا ہے، تو ہمیں دو چیزیں بتائی ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، تو برائیوں سے بھی، منکرات سے بھی روکنا ہے۔ وہ برا جانے، کچھ بھی جانے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ منکر دیکھیں تو روکیں، منکر دیکھیں تو روکیں۔ اور کہا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اگر کسی کے آپ ذمہ دار ہیں تو ان کے لیے خصوصاً اگر آپ برائی سے نہیں روکیں گے تو اللہ کے یہاں مسئول ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ تو لہذا اس حدیث میں منکر کو روکنے کے مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ تمام کو تمام قسم کے منکرات، گناہوں سے محفوظ رکھے، نیک کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمارے ماحول کو، ہمارے معاشرے کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔